پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ منییچر پینٹنگز کا سلسلہ مغلیہ سلطنت کے تحت فارسی اور خالص ہندوستانی طرز مصوری کے امتزاج سے وجود میں آیا۔ حقیقت نگاری، شائستگی و لطافت، رنگ آمیزی کی مہارت اور خطاطی مغلیہ طرز مصوری کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ہندوستان کی ثقافتی تاریخ مختلف عہد کے فنون میں مرقوم ہے اور بے شمار قسم کے فنون جیسے مصوری، سنگ تراشی، فن تعمیر جو مختلف شاہی خاندان اور ان کے مذاہب سے متعلق رہے ہیں، ان کا عکس پیش کیا گیا ہے۔ جہاں شمال میں راجپوتوں کی حکومت رہی ہے، وہیں دلی سے باہر اور مرکزی ہندوستان میں اسلامی روایت بہت کامیابی سے فروغ پاتے ہیں۔ جنوب میں ہوسلیہ، سانیامیہ اور دیگر مذہبی خاندانوں کی جڑیں مضبوط رہی ہیں اور وہ اپنے مذہبی فنون اور فن تعمیر پر نازاں رہے ہیں۔ ملک پر مغلیہ حکومت سے سیاسی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تمدنی، سماجی اور معاشی ارتقاء رونما ہوئے۔ دیوار پر بنائی جانے والی تصویریں مغربی اور مرکزی ہندوستان میں پہلی 1000ویں عیسوی میں رائج تھیں۔ دوسری 1000ویں عیسوی کے شروع میں منییچر پینٹنگ کی آمد میں تبدیلی ہونے لگی، جو شروع میں جین اور بدھ مذہب کے موضوعات پر تاڑ کے پتوں پر بنا کرتی تھیں۔ اسی طرح کی ایک تبدیلی تعمیری افق پر نمودار ہوئی، جس کے تحت ستوپ بڑے بڑے محلوں اور قلعوں میں تبدیل ہو گئے۔ دیکھیے جب بابر 1526 میں بیٹل آف پانی پت ہوتا ہے تو اس وقت سرٹنلی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا زمانہ تھا، لیکن سوشل پلان پہ آپ دیکھیں گے، سماجی سر پہ دیکھیں گے اور مذہب کے اس پہ، تو یہ بہت ہی ڈائنامک پیریڈ تھا۔ اسی زمانے میں ایز اے سیڈ کہ یہ کبیر کا زمانہ تھا، نانک کا زمانہ تھا، خاص طور سے نانک از اے کنٹمپریری بابر، بالکل ہم عصر ہیں، اور صوفی بھکتی سنتوں کے تعلق سے اس پیریڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیسیکلی دی کائنڈ آف سوسائٹی دیٹ وی ہیو ٹوڈے واز بینگ کنسولیڈیٹڈ، ٹھیک ہے۔ تو صوفیوں نے اور بھکتی سنتوں نے ایک زمین بنائی ہے جس پہ آپ پیسفلی کلچرل ایکسچینج کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لینگویج کے فیلڈ میں بھی دیکھیے کہ ایز اے سیڈ کہ یہ ساری جو بھارتی بھاشائیں ہیں، انڈک لینگویجز ہیں نارتھ انڈیا میں اور یا ساؤتھ میں، ایسٹ میں، یہ سبھی اسی پیریڈ میں 15th ارلی 16th سینچری میں ایمرج ہو رہی ہیں۔ بابر کے لیے کام آسان ہو گیا تھا اس طرح سے پولیٹیکل، حالانکہ بہت اسٹرگل تھا بابر اور ہمایوں کے لیے۔ ہمایوں کو تو شیر شاہ نے بالکل کھدیڑ کر کے ایران تک بھیج دیا تھا، لیکن اس کے بعد اکبر ہی کمز بیک، ہی واز اے اسٹرانگ پرسن، ہی کمز بیک اینڈ دین ہی اسٹیبلش ونس اگین مغل امپائر آن اے فرم فوٹنگ۔ سو جو دیکھنے میں آتا ہے یہاں اس پیریڈ میں کہ سرٹنلی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، لیکن لودھی سور افغانوں نے جو رولرز تھے ان لوگوں نے ایک سرٹنلی ایک زمین ہموار کیا جس میں یہ پاسبل تھا کہ ہر طرح کے فرقے کے لوگ پیسفلی رہ سکتے تھے۔ سم پولیٹیکل اسٹیبلٹی، سم پیس سرٹنلی واز دیئر، بٹ ان آل انڈیا امپائر آف دی کائنڈ کے جیسا خلجی کے زمانے میں تھا، تغلق کے زمانے میں تھا، یا بعد میں اکبر کے زمانے میں اور مغلوں کے زمانے میں ہوا، ویسا نہیں تھا۔ پولیٹیکل ڈیسینٹرلائزیشن تھا، پنجاب میں افغانوں کے علاقہ اس میں کنٹرول میں تھا، راجپوتانہ ڈفرینٹ راجپوتوں کے میں۔ بنگال سلطنت بہت امپورٹنٹ سلطنت ہوا کرتی تھی۔ ڈکن میں ایز اے سیڈ کہ بہمنی سلطنت کے کولیپس کرنے کے بعد نئی اسپلنٹر سلطنت بنی تھیں، اور اس کے علاوہ
विजय नगर एम्पायर वो बना था, तो उस वक्त पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो ज़रूर थी, लेकिन सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल मूवमेंट एंड सब कंसोलिडेशन एंड वो सब देखने को मिलता है। कल्चर के फील्ड में जो इंडियन कल्चर कहते हैं, ये पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अहम है। 15th अर्ली 16th सेंचुरी का उसमें उसको मुग़लों ने और आगे बढ़ाया, लेकिन ये ज़माना था 15th-16th सेंचुरी में, जब हम देखते हैं कि जो इंडियन कल्चर की जब बात करते हैं तो वो उस वक्त डेवलप हो रहा था। ये शाही ख़ानदान फ़नून में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगा था कि हर बादशाह जैसे ही इक़्तिदार में आता, अपने दौरे हुकूमत की मुसव्विरी में कुछ न कुछ अपना असर ज़ाहिर करता। पेंटिंग, खूबसूरत मुसव्विदे और किताबें, ख़त्ताती, फ़न तामीर के डिज़ाइन वग़ैरह में मुग़लों की महारत, बाग़ बहिश्त का तसव्वुर या चारबाग जो कि जन्नत के बागों का अक्स है, कुंदाकारी, मुजस्समा साजी, बनाव सिंगार और जाहो जलाल को ख्वाहिश और बावकार ज़िंदगी ने कौमी फ़नून को भी मुमताज़ किया था। साथ ही साथ मुकामी अनासिर जैसे जाली का काम या कमल की शक्ल वग़ैरह ने भी अपना असर ज़ाहिर किया था। हिंदुस्तान में चितेरे जन्मजात होते हैं और चितेरे कुछ क्लैंस थे जिनके पास अपना धंधा होता था। गांव में आज भी हैं कुछ चितेरे परिवार होते हैं जो शादी ब्याह वगैरह के समय में चितेरा का काम करते हैं। इसी में से मधुबनी वगैरह सब जो निकले हैं, वर्ली पेंटिंग्स वगैरह सब निकली हैं, वही के वही लोग हैं। तो ये तो परंपरागत तरीके से आर्ट चल रहा था। क्रिएटिविटी कभी बंद नहीं होती है, कभी क्रिएटिविटी बंद नहीं होती है। अब सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि जब हिंदुस्तान में पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं है, गुप्ता हर्षवर्धन गुप्ता के डेथ के बाद में पूरा 200-250 साल तक हिंदुस्तान अंधेरे में रहा, मगर उस पीरियड में सैकड़ों टेम्पल्स बने। कोई राजा नहीं था, कोई किसी तरह का वो नहीं था, तो वो मंदिर किसने बनवाता रहे। एक एक जगह पर, ग्वालियर के पास एक जगह है बटेश्वर, वहाँ पर 200 मंदिर बने और वो सारे के सारे मंदिर 700 से लेकर के 900 के बीच में बने। जब ना आसपास कहीं कोई राजा था, ना कोई संरक्षण देने वाला था, ना कोई पैसा देने वाला था, किसने बनाए। इसका मतलब ये कि हिंदुस्तान में क्रिएटिविटी की परंपरा बड़ी पुरानी है और आदमी क्रिएटिव है। इसके पीछे राजा क्रिएटिव नहीं है। वो तो राजा तो ऐसा है जैसा आज होता है कि हमें कहीं किसी को कुछ प्रश्रय देना है तो कुछ ना कुछ पैट्रोनेज दे देते हैं, कुछ ना कुछ साधन जुटा देते हैं। तो उस समय भी हुआ ऐसा। तो अकबर के समय, बाबर के समय एपरेंटली बाबर ने कहीं पर कोई क्रियात्मक रचनात्मक काम नहीं की, उस बात नहीं हुई, खुद उसने किया है। उसने अपनी जो डायरी लिखी है वो आज भी फाइनेस्ट फिक्शन है। अगर उसको उपन्यास के तौर पर देखें तो पूरा उपन्यास लगता है, कहानी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे किसी ने अपनी जीवनी लिख डाली हो। और उसका जो इंटरेस्ट है पक्षियों में, चीज़ों में, देखने करने में, वो अपने आप में आर्टिस्टिक है। लेकिन ये जिक्र कहीं नहीं मिलता है कि बाबर के समय ये 2 आर्टिस्ट थे या एक आर्टिस्ट था या उसने किसी तरह से हुआ है। हुमायूं अपने साथ, जब हुमायूं आए भारतवर्ष में लौट करके, जब इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा करके दोबारा कैप्चर किया है, तो उस समय जो है वो अपने साथ वो पर्शिया से 2 आर्टिस्ट को लाए थे। उन आर्टिस्ट ने यहाँ पर आकर के आर्ट की शुरुआत किया। लेकिन हुमायूं भी 4-5 साल बाद डेथ हो गई और उसके बाद अकबर का शासन आया। अकबर ने उन दोनों आर्टिस्ट को, अब्दुल समद और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, 2 आर्टिस्ट थे, इन 2 आर्टिस्ट से और फिर भारत हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट थे उनको जुटाया। और विदिन 2-3 ईयर्स, 2 या 3 साल के भीतर अकबर के अपने जो स्टूडियो था, कोर्ट स्टूडियो था, उसमें करीब 100 के आसपास आर्टिस्ट थे। बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद काबुल से आकर सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर डाली। इस मुल्क के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी और कई मौके पर उसने यहाँ की और यहाँ के लोगों की कमियों और उरियानी पर अपने ख्यालात जाहिर किए थे।
اس کی خود نوشت سے پتہ چلتا ہے کہ اسے اپنے رعایا کے جذبوں سے بہت زیادہ ہمدردی نہیں تھی کہ وہ ان کی محنت اور صلاحیت کا اعتراف کرتا۔ وہ ترکستانی درباریوں کی خوشامد سے بہت زیادہ متاثر تھا، جنہوں نے ہندوستانیوں کی محنت کو بھونڈے طریقے سے سراہا تھا، اس لیے اپنی خود نوشت میں ان کا ذکر کم ملتا ہے۔ لیکن ہندوستانی فن پر اس کا بہت گہرا اثر ہے، گرچہ اس نے اپنی زندگی میں اس پر بہت کم توجہ دی۔ بابر کیا تھے؟ مطلب بابر ایک چھوٹا ایک فرغانہ، ایک وہ ویلی جسے کہتے ہیں، وہاں سے آئے تھے۔ سمرقند کو جیتنا چاہتے جو وہ زندگی بھر نہیں کر پائے، پر تب بھی ان کے پاس اتنا ہی ہنر تھا۔ پھر وہ وہاں سے نکل کے کابل آتے ہیں، کابل میں اپنی تھوڑا سا بیس بناتے ہیں، تو ان میں وہ وہی ہنر تھا۔ اور پھر ان کو کچھ بعض جو صفاوت پیریڈ کے ایک گروپ تھا جو کہ صوفی گروپ بھی تھا اور پولیٹیکل بھی تھا، مطلب دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ کہ وہ اس گروپ کا سپورٹ ان کو ملا، اور پھر اس سپورٹ سے پھر وہ آگے آئے۔ اور جب آگے آئے ہیں تو وہ انہوں نے جیسے پھر ابراہیم لودھی کا سامنا کرا، انہوں نے پانی پت کی لڑائی لڑی، آگرہ اور دلی کے بادشاہ ہو گئے، جو کہ وہ اپنے کو پادشاہ کہتے تھے، بادشاہ جو ترکی میں اس کو پادشاہ کہتے ہیں، اور فارسی میں بھی۔ اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد انہوں نے جسے ہم کہتے ہیں بنیادی طور سے مغلوں کی جو ہے وہ ریاست قائم کی۔ وہ باغبانی میں اپنی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے مشہور تھا اور مصوروں کی بھی سرپرستی کرتا تھا۔ حالانکہ کابل میں اس کے دور حکومت کی کسی تخلیق کا ذکر نہیں ملتا جہاں اس نے اپنی ریاست قائم کی تھی۔ گرچہ ایران کے شاہ طہماسپ، جو بابر کا ہم عصر اور دور کا اس کا رشتہ دار تھا، کے زیر پرستی مصوری اپنی روایتی تکنیک اور جمالیاتی خصوصیات کے ساتھ موجود تھی۔ سولہویں صدی کے وسط کا عظیم مسودہ اور ابتدائی مغلیہ مصوری کا مقابلہ مشہور شاعر جامی کے ہفت اورنگ میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے پایا کہ ہندوستان میں موجود فن ہم عصر ایرانی فنون سے کافی مختلف تھا، اور بابر یہ چاہتا تھا کہ اس کے مصور بھی ان سے متاثر ہوں۔ اسی صدی میں بعد میں اکبر کو غیر مسلم ہندوستانی مصوری سے گہرا شغف تھا، لیکن بابر کو اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ فی الحقیقت اسے اس کی کوئی واقفیت ہی نہیں تھی۔ بابر کا جو بابر نامہ ہے وہ اتنا السٹریٹو ہے، اس نے مجھے سب سے خاص بات اس بابر نامہ میں لگتی ہے کہ وہ پوری زندگی بابر جو ہے وہ گھوڑے پہ سوار رہا، لڑائی لڑتا رہا، کئی بار ہارا کئی بار جیتا، مگر اس کے باوجود اس کو اتنا ٹائم ملا کہ اس نے اپنی بایوگرافی، بابر کی بایوگرافی دا ٹرو بایوگرافی، دا فرسٹ ٹرو بایوگرافی ورلڈ میں کنسیڈر ہوتی ہے۔ اس نے ایک ایک چیز، اپنی فالیز اینڈ اپنی پریزز، سب کچھ اس نے اس میں لکھا ہے۔ وہ اتنا انٹرسٹنگ ہے، کیسے کہاں کس کو ملا، کیا کیا کیا، اور اس نے انڈیا کی برڈز اینڈ اینیملز کے اوپر اتنا ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک پر اس نے گنا ہے کہ اتنے پر تھے، یہ اتنا کلر کا تھا، اس میں یہ ہوتا ہے، کیسے یہاں پر جالا لگا کے برڈز کو پکڑتے ہیں، کہاں کس مارکیٹ میں بکتے ہیں، پورے ڈیٹیلز اس نے دیا ہے۔ بابر کے لگائے ہوئے باغ جو اسے کابل کا لطف عنایت کرتے اور گرمی کی تپش سے سایہ عطا کرنے کا ذکر اس نے اپنی سوانح میں کیا ہے۔ اس نے جو اپنی سوانح قلم بند کی ہے اس میں 40 صفحات پر ہندوستان کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس میں
اس نے سماجی تنظیم، ذات برادری کا نظام، جغرافیائی خاکہ اور اس وقت کی تاریخ کو بیان کیا ہے۔ اس نے ہندوستانی نظام اوقات، روشنی کے انتظامات کی بے ترتیبی، ہندوستانی دستکاروں کی فراوانی، اچھے طور طریقوں کی خواہش، اچھی پوشاک، ٹھنڈے چشمے اور سب سے زیادہ زور اس نے یہاں کے نباتات و حیوانات پر دیا ہے، اور ان کا ذکر پیدائشی فطرت نگار اور ان کی تفصیل ایک مصور کی نظر سے کی ہے۔ اس کے اس بیش قیمتی مسودے کو اس کی لائبریری میں خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ کتابیں جمع کرنا تیموری روایت تھی۔ بابر نے خود بھی ہندوستان میں بہت سی کتابیں خریدیں۔ جب وہ لاہور کے قلعے میں داخل ہوا، سب سے پہلے وہ غازی خان کی لائبریری میں گیا اور بہت اہم کتابوں کا انتخاب کیا اور اپنے بیٹے کو بھیج دیں۔ کتابوں سے محبت ہمایوں کے حصے میں بھی آئی، اور اکبر کے دور حکومت میں مسودوں کا انتخاب دنیا میں سب سے بہتر تھا۔ وہاں پہ بڑے فلاسفرز تھے اس وقت، اور بہت بلندی پہ وہاں پہ جو جسے ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل کلچر بہت تھا، اور یہ نہیں تھا کہ صرف مذہبی کتابیں پڑھی جا رہی تھیں، بلکہ ہر قسم کی کتاب پڑھی جا رہی تھی، اور یہ اس چیز پہ زور ہمیشہ سے رہا۔ آپ دیکھیں گے کہ، اور شاید یہ ہر جگہ ہی رہتا ہے، پر جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یا تو پولیٹیکلی سوچتے ہیں، یا ہم اس کو اگر پولیٹیکلی نہیں سوچنا چاہتے ہیں تو ہم صرف پھر اس کو ریلیجسلی سوچنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا کلونیل سوچ ہمارے اندر پیدا کر دی گئی، جس طریقے سے ہم لوگ ہمیشہ اب توجہ اگر ان چیزوں پہ دیتے ہیں تو ان دو طریقوں سے دیتے ہیں، حالانکہ اس کا بیچ کا ایک طریقہ وہ ہے، وہ بیسکلی وہی کلا اور کلچر کا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے سوچیں تو بیسکلی جو لوگ بن کے آتے ہیں وہ کلا اور کلچر سے بن کے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو انہوں نے اسٹیبلش کی، جو انہوں نے پولیٹیکل کہنا چاہیے ایک گورننس کا جو پروسیس شروع کیا، جس سے کہ ایک سسٹم بہت اچھی طریقے سے چل رہا تھا، جس میں کہ تجارت بھی بہت اچھی ہو رہی تھی، اور تجارت ہر دور میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، آج کے بھی دور میں امپورٹنٹ ہے، اور ہمیشہ اس لیے رہی ہے کہ اسی سے جو ہے وہ ریونیوز آتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسٹیٹ بڑھتا ہے، اسی ریونیو سے، اسی کی طاقت پہ جو اکنامک کی طاقت ہوتی ہے وہ جہاں صدر ہوگی وہیں پہ وہ پنپے گا۔ تو یہ لنکس ہیں، اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی، حالانکہ لڑتے رہے۔ بابر کا شمار ایشیا کی چند اہم شخصیتوں میں ہوتا ہے۔ اس کی ایک ممتاز وراثت تھی، وہ امیر تیمور اور چنگیز خان کا براہ راست وارث تھا۔ نوجوانی میں ہی تیموری حکومت کے مشرقی حصے فرغنہ کی آزادی میں اپنے باپ کا جانشین ہوا، لیکن اتفاقاً اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ پندرہ سو 25 میں اس نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور 1 سال کے اندر اندر اس نے دلی کا تخت حاصل کر لیا۔ اس کے اندر بہت سی خصوصیات اور بے شمار لیاقتیں جاگزیں تھیں۔ شاعر، موسیقار، ذی علم، فلسفی، فطری فنکار، اور ان تمام خصوصیات کا اظہار اس کی خود نوشت کے ایک ایک صفحے سے ہوتا ہے۔ اس کے پاس بہت ہی ترتیب یافتہ دستکار نہیں تھے،
لیکن اس کے پاس جمالیاتی نظر تھی جو اپنے اطراف کے حسن کو جذب کر لیتی تھی۔ اس کی تحریروں میں یہ تمام صفتیں آراستہ ہیں۔ بابر کی موت صرف 47 سال کی قلیل عمر میں اپنی جانفشانی سے گزرتے ہوئے اس وقت ہو گئی جبکہ محنت کا پھل اس کی مٹھی میں آ چکا تھا۔ اسی کا بیٹا ہمایوں، جس کے اندر اس کی دانشورانہ اور دیگر کئی خصوصیات ورثے میں آئی تھیں، لیکن حکمرانی اور انتظامی صلاحیت کا پوری طرح اہل نہ ہو سکا تھا کہ اسے جانشینی حاصل ہو گئی۔ کئی پشتوں تک مغل صرف بابر کی حکمرانی کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے جنگ کے بجائے مصالحت اور فن و ثقافت میں تحلیل ہوتے ہوئے حکومت کرتے رہے۔ اس کی قبر کابل میں اس باغ کے بلند مقام پر ہے جہاں وہ بیٹھنا پسند کرتا تھا اور فطرت کے مناظر سے لطف اندوز ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی سلطنت جسے وہ اپنا گھر سمجھتا تھا۔ آج کی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مغلیہ سلطنت کا بانی بابر 47 سال کی قلیل عمر میں چل بسا۔ تب تک اس نے نہ تو ہندوستان میں بہت زیادہ عرصہ گزارا تھا اور نہ ہی ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں وہ بہت اچھی رائے رکھتا تھا۔ بابر کے دور میں ہندوستان میں موجود فن ہم عصر ایرانی فنون سے کافی مختلف تھا اور بابر یہ چاہتا تھا کہ اس کے مصور بھی ایرانی طرز کی طرف رجوع ہوں۔ جب بابر 1526 میں بیٹل آف پانی پت ہوتا ہے تو اس وقت سرٹنلی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا زمانہ تھا۔ پھر ابراہیم لودھی کا سامنا کرا انہوں نے۔ بابر کے لگائے ہوئے باغ جو اسے کابل کا لطف عنایت کرتے اور گرمی کی تپش سے سایہ عطا کرنے کا ذکر اس نے اپنی سوانح میں کیا ہے۔ اگر ہندوستانی منیچر پر کوئی مبسوط تحریر لکھی جائے تو یہ قدم فن کی دنیا کی تاریخ میں بہت ہی اہم کارنامہ ہوگا۔ دیکھیے ارلیسٹ جو ہے وہ تو راک پینٹنگز ہیں۔ انڈین آرٹ بیسیکلی ریلیجس آرٹ ہے۔ لیکن شاہجہاں کا دور حکومت زبردست فنی سرگرمیوں کا دور تھا۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی آرٹ میں وہ سوفسٹیکیشن نہیں ہے جو کانگڑا میں کے چتروں مل جاتا ہے۔